جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں عرش سے معجزات کے در کھلوا دیتے ہیں اور ان کی من پسند چیزیں ان کے نصیب کا حصہ بنوا دیتی ہیں۔ اور کون سی ایسی دو نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت اور پیش بہا خوشیوں کا باعث بنتی ہیں۔ تو سنو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری ناممکن دعا قبول کرنے لگتا ہے تو اچانک یہ دو نشانیاں تم پر ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ یاد رکھو کہ کبھی کبھی رحمتیں اور دعاؤں کی قبولیت اللہ ایسے ذریعوں سے بھیجتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں خالی ہاتھ رہ جانے والوں کی مدد عرش سے ایسے اتارتا ہے کہ فرش والے بھی حیران رہ جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو اور خوش ہو جاؤ، جس کا ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی، اور تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے زمانے سے آفر اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی قیمتی چیز عطا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہاری نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر پہلے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اس میں وسیع ٹھہراؤ اور کشادگی پیدا ہو سکے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنے من پسند چیزوں کے حصول کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یا جو خطرہ انہیں درپیش ہے، اگر تم ان تکلیفوں اور نقصان کے بعد بھی برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت اشارہ کرتی ہے کہ ان قریب وہ تم پر اپنا کن خاص کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جس نے کوشش کی اور اللہ سے مدد طلب کی اور استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ عز و جل لازمی اسے اپنے فضل سے اس قدر نوازے گا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ جانتے ہو ہر وہ درد جو تم سہتے ہو، ہر وہ خوف جو تمہارے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ہر وہ فکر جو تمہیں رات بھر جگائے رکھتی ہے، ہر وہ نقصان جس پر آج تم غمگین ہو، جان لو ہر وہ چیز جسے تم سنبھال نہیں سکتے، جو تمہارے پورے اختیار سے باہر ہو، اسے ایک بار رب العالمین پر چھوڑ کر دیکھو۔ وہ تمہارے معاملات کا بہترین ڈسپوزیبل ہے۔ اگر اللہ آج تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو گمان سے بڑھ کر حاصل کرنے کے لیے بھی تیار رہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی تم پر بے حد بے حساب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پر سب کچھ چھوڑ کر اس کے فیصلوں پر یقین کر کے دیکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اگر آج تم کسی دعا کی شدت سے منتظر ہو تو سنو، تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کر دل سے دعا مانگو، کیونکہ یہ ایسے 3 دل ملتے ہیں جس میں قرآن مجید کا دل، رات کا دن اور انسان کا دل، اور ان تینوں دلوں کا ایک ساتھ ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بار بار مانگی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو سنو، تم جتنی بار اللہ سے دعا کرتے ہو اللہ اتنی بار مدد کے اسباب بناتا ہے، اور جو چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس کی ترتیب بھی خود بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعا کو شرف و قبولیت بخشنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے دل کو جوڑتا ہے، پھر اس کے بعد جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے، اور جب تم ضبط کے بندھن باندھ کر خود کو مضبوط کر لیتے ہو تو وہ حیران کن انداز میں تمہاری دعا کو قبول کر گئی چیزوں کو
تمہارے حق میں بدلنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کا تم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ التفات کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجت کے لیے اس سے مدد طلب کرنا ہے اور اس کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، اور جب تم قطرہ قطرہ آنکھ سے ندامت کا ہو اور لمحہ قبولیت کا ہو تو ناممکن دعائیں بھی قبول پا جاتی ہیں۔ یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تم پر یہ دو نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے، جس میں سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنی زندگی میں کوئی تشنگی یا تمہاری زندگی کی کوئی بے ترتیبی تمہیں اللہ کی آیات سے جوڑ کر تمہارے باطن کو ترتیب دے کر سنوارنے لگے، اور تمہاری لاحاصل آرزوئیں اور ادھورے خواب تمہیں رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے سجدہ ریز کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ تمہارے بار بار کی گئی یہ درد بھری پکار آسمانی عطاؤں کے ان تاروں کو چھیڑ رہی ہے۔ یاد رکھو جس کے حکم سے وقت چلتا ہے اس کے حکم سے وقت بدلتا ہے، اور جب فرش پر مدد کے تمام دروازے تم پر بند کر دیے جاتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ عرش کی مدد کے وہ دروازے تم پر کھولتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہاری ان گنت دعائیں بہت جلد قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔